حسین صلی اللہ ابا عبداللہ اے حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی اور رام سنگھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخی درگاہ ہے اور یہاں بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر آفت اللہ شریف صاحبزادہ پیر شیر محمد صاحب، اور ان کے ساتھ سجادہ نشین اور ان کے بھتیجے عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ 10ویں محرم کو جب یہاں لال شاہ والا جو تعزیہ ہے شبی ہے غازی عباس علمدار کی، جب وہ یہاں بے نظیر چوک پر پہنچتی ہے تو سجادہ نشین جو ہے باقاعدہ وہاں جاتے ہیں اور روزے کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ طواف بھی کرتے ہیں اور پھر دعا کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو پیر صاحب ہمیں یہ بتائیے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، تو اس کی کیا تاریخ ہے، کیا پس منظر ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کہ آپ اس اہم موضوع پہ گفتگو کی تشریف لائے۔ آج یہ کہ یہ امام بارگاہ لال شاہ گردیزی، اس کے ایک تاریخی پس منظر ہے۔ یہ یہاں کے جو لال شاہ گردیزی صاحب تھے وہ بیسیکلی ملتان سے بلانگ کرتے تھے، تو وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے 1840 میں یہاں پر درگاہ یہ امام بارگاہ قائم کی، اور یہ امام بارگاہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ تو 1840 میں انہوں نے امام بارگاہ قائم کی اور پہلے سال ہی انہوں نے محرم شریف کا جلوس یہاں سے نکالا۔ جب 1841 آیا تو جلوس جب روانہ ہونے لگا اور جب جلوس گلی میں آیا تو سامنے گلی ڈبہ طبق کے کونے کے اوپر سکھوں کا ایک جتھا آ گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جلوس کو نہیں گزرنے دیں گے۔ جب یہ جلوس جس جگہ پر بے نظیر چوک ہے ادھر پہنچے تو انہوں نے تعزیہ بھی روک دیا، کھڑے ہو گئے، جو جلوس والے شرکا تھے انہوں نے تعزیہ روک دیا، ذوالجناح بھی ساتھ تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا، اور یہیں پر کھڑے ہو کر اپنا نواخوانی اور ماتم داری کرتے رہے۔ اسی اثناء میں اس وقت جو ہمارے درباشی قبیلہ والے کے بزرگ حضرت سید غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے۔ انہوں نے جب نواخوانی کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ سرکار وہ تعزیہ رک گیا، آگے سکھ کھڑے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے مریدین سے کہا کہ آؤ، یہ تعزیہ جو ہے یہ شبیہ جنازہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں۔ وہ یہ 1841 کا واقعہ ہے۔ تو وہ آئے تو جب وہ سامنے سے آ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہمیشہ تلوار ہوا کرتی تھی، تو جب ان کو آتا دیکھا تو یہ جلوس کے شرکا ڈر گئے کہ ادھر آگے سکھ مارنے کے لیے یہاں پر شاہ صاحب اپنے مریدین کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ تعزیہ کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے کچھ دور چلے گئے۔ پیچھے کی طرف ایک مکان ہے، چاچا آج کل تو چاچا قادر بخش بڑا مکان مشہور ہے، پتہ نہیں اس وقت کون صاحب تھے، تو وہ جو اس کے پاس ذوالجناح تھے وہ ذوالجناح کو لے کر اسی مکان کے اندر چلا گیا اور لوگ بھی اندر چلے گئے کچھ۔ تو شاہ صاحب نے آ کر شبیہ روزہ کو شبیہ امام حسن علیہ السلام کے اس کو بوسہ دیا اور اپنے زیارت کر کے مریدین سے کہا کہ اس کو اٹھائیں، تو پھر وہ تمام لوگ آ گئے اور وہ ذوالجناح بھی اسی گھر میں اندر جو لے کے تو باہر نکل آیا۔ اسی مناسبت سے اس دن کے بعد سے آج تک وہ ذوالجناح اسی گھر سے برآمد کیا جاتا ہے 10 محرم کا۔ پھر یہ آگے لے گئے گلی، تو جب سکھوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کے مسلح مریدین آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، تو شاہ صاحب جلوس کو ساتھ لے گئے اور ڈبے والی گلی کے کونے پہ انہوں نے کہا یہیں پر رکھ کر تھوڑی دیر مجلس پڑھیں آپ لوگ، وہیں پہ پڑھائی۔ تو اس دن سے یہ روایت آ رہی ہے کہ شاہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی سجادہ نشین ہوتے ہیں اپنی مریدین کو لے کر ساتھ لے کر وہ زیارت پہ جاتے ہیں، تعزیہ رک جاتے ہیں ان کے لیے۔ حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1841 میں انہوں نے یہ زیارت کی، 42 میں اور 43 میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت صاحب کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ جو ہمارے جد احمد تھے حضرت غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سجادہ نشین ہوئے تو انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ پھر 1875 میں ان کا وصال ہوا، تو ان کے وصال کے بعد ان کے سجادہ نشین غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف تگوزائی،
وہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا. پھر ان کے وفات کے بعد ان کے جو بھانجے اور داماد اور جو ہمارے دادا تھے وہ سجادہ نشین بنے, انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا. پھر 1948 یا 49 میں ان کی وفات ہوئی. ان کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب حضرت فقیر اطہار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سلسلے کو یوں ہی جاری رکھا, اور ان کے وفات کے بعد پھر 2001 میں ان کا وصال ہوا. تو ان کے بعد سجادہ نشین پیر فدا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو ہمارے بڑے بھائی تھے, انہوں نے سلسلہ جاری رکھا. ابھی گزشتہ جنوری میں اسی سال ان کا وصال ہو گیا. تو ان کے وصال کے بعد انشاءاللہ ہم بھی, اور یہ صاحبزادہ عرفان صاحب ہیں, انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم تو یہ چاہتے ہیں, خواہش اور دعا بھی ہے کہ ہماری نسلیں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. یہ شبیہ امام حسن علیہ السلام کے روزے بحالی کا. جی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.